آج میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کرنا ہے کہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بزرگ ایسے ہیں کہ تمام مکاتب فکر والے اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، یعنی یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جس کے ولی ہونے کے بارے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں، یا خالق ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تو نے انعام کیا، کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ تو انعام والے لوگوں میں سے صالحین لوگ بھی شامل ہیں۔ تو صالحین اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ ہم نماز میں یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا خالق ہمیں صالحین یعنی جو تیرے نیک بندے ہیں ان کے راستے پر چلا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام والوں میں سے صالحین ہیں، صالحین اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی بندے ہیں۔ تو جو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسی شخصیت ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بندے شمار ہوتے ہیں۔ اس میں کسی مکاتب فکر کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اب ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہمیں کون سا عقیدہ اپنانا چاہیے۔ کچھ لوگ علم غیب کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو اب میں آپ کے سامنے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور اولیاء اللہ میں سے ہی شامل ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہی شمار ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا کہ ان کا علم غیب کے متعلق عقیدہ کیا ہے، انہوں نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو اللہ کے ولی برگزیدہ بندے تھے ان کی جو عقل تھی وہ تام تھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ برگزیدہ بندے تھے، ان کی سمجھ ہم سے بہت ہی اعلیٰ تھی۔ اس لیے جس طرح انہوں نے مسئلہ سمجھا تو ہماری یہ سوچ اس تک جا ہی نہیں سکتی۔ تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے علم غیب کے متعلق کیا فرمایا، ان کا عقیدہ علم غیب کے متعلق کیا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اس کے متعلق عقیدہ کیا ہے۔ اب جو بھی لوگ سنیں گے ان کو پتہ چل جائے گا، ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا اور ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور ہم کس عقیدے والوں کے ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ سب آدمی جو ہیں اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے۔ میں آپ کے سامنے ان کا عقیدہ بیان کرتا ہوں علم غیب کے متعلق۔ یہ کتاب ہے فتاوی مہریہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 7، فتاوی مہریہ صفحہ نمبر 7 ہے، جس میں آپ سے سوال کیا گیا۔ سوال یہ کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا ہوا اور آپ کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آپ جواب ارشاد فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب جانتے ہیں یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا کہ نہیں، اس کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حل کر دیا۔ بہت سارے لوگ اس معاملے میں بہت ساری پریشانیوں کے اس مسئلے میں بہت سارے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ شرک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ عقیدہ رکھے تو کفر ہے۔ تو بہرحال اب آپ کے سامنے یہ مسئلہ مکمل طور پر واضح ہو جائے گا کہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہمیں جو اللہ کے ولی ہیں ان کے ہی نقش قدم پر چلنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں گویا کہ حقیقتاً ان کا راستہ وہی ہوتا ہے جو انبیاء کرام کا ہے، ان کا طریقہ وہی ہوتا ہے جو احکام شریعہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، حقیقتاً ان کا طریقہ وہی ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں مسئلہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب بحسب نصوص قرآنیہ اور علم ما کانا و ما یکونو کا از روئے احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام من جانب اللہ عطا ہوا ہے۔ علم غیب کلی اور بالذات، یعنی علم کلی بالذات
अला सबील इस्तिमरार खासा खुदाई है। आप फरमाते हैं कि इल्म गैब कुल्ली, और यानी ऐसा इल्म गैब कुल्ली जो ज़ाती तौर पर हो और हमेशा तौर पर हो, हकीकी तौर पर हो, तो वो फरमाते हैं कि वो खासा खुदा है, वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला का ही खासा है। आगे फरमाते हैं और इल्म गैब अला क़द्रिल अम वल इता हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब बिइल्म अताई वाबी कहा जा सकता है। यानी आप फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अकीदा ये रखता है कि आप इल्म गैब अल्लाह ताला की अता से आप इल्म गैब रखते हैं, तो ये अकीदा रखा जा सकता है। आगे फरमाते हैं, ये आगे मुकम्मल तौर पर उनकी मोर भी मौजूद है। फरमाते हैं अल-मुल्तजी अल्लाह अल-मदऊ बेमोर अली शाह बेक़लम खुद अज़ गौलड़ा, यानी मुकम्मल तौर पर आपकी इसमें मोर भी मौजूद है, जो कि आपके सामने ये मौजूद है। तो बहरहाल ये मसला वाज़ेह हो गया कि पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा यही है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब अल्लाह ताला की अता से जानते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम ऐसा अकीदा रखें जो अकीदा औलिया अल्लाह का है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे अकीदे पर सही तरीके से चलने की और ऐसा अकीदा अपनाने की और ऐसे अकीदे पर हमेशा रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।